الرحمن السلام علیکم ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں محاصرہ نیوز اور پہاڑپور نیوز کی نشریات۔ آج ہمارے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان کی ممتاز سیاسی سماجی شخصیت جو اس تحصیل پہاڑپور سے الیکشن بھی کنٹیسٹ کرتے ہیں، میں نے ایک الیکشن بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے، اور اب آنے والے دنوں میں بھی جو جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے اگلے سال وہ بھی کنٹیسٹ کریں گے، مخدوم سید علی رضا شاہ صاحب آج ہم ان کا انٹرویو کرنے یہاں تشریف لائے ہیں بلوٹ شریف میں، اور ان سے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے تحصیل پہاڑپور کی، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی، جو پارٹیوں کی سیاست ہے یا گروپوں کی سیاست ہے، ان پہ ان سے گفتگو کریں گے۔ مخدوم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ مخدوم صاحب، سب سے پہلے جو میرا سوال ہے، جس طرح آپ نے 2018 میں MNA کا الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے اور اس وقت آپ نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا، اس کے بعد 2018 کے بعد اب آپ PTI میں شمولیت آپ نے کی ہے، تو یہ کوئی خاص وجہ تھی جو آپ نے آزاد حیثیت سے ہٹ کے اور پھر PTI میں شمولیت اختیار کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ بھائیوں کا بہت مشکور، آپ کی ٹیم کا، میڈیا ٹیم کا، کہ جنہوں نے اتنی رسپیکٹ دی اور مجھے ایک فورم مہیا کیا جہاں پہ میں کچھ اپنا خیالات کا اظہار کر سکوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2018 میں NA کے اوپر کنٹیسٹ کیا، اور اس کے علاوہ پھر ہم نے PTI جوائن کی، اس بیس کے اوپر جوائن کی کہ یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو واقعی غریبوں کو ایڈریس کر رہی تھی، ان کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کر رہی تھی، اور اسی دوران اسی سلوگن کے ساتھ ابھی بھی اسی پارٹی میں ایز اے نظریاتی ورکر ہم حیثیت رکھتے ہیں، اور جتنے بھی ماشاءاللہ نظریاتی ورکر ہیں وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تحصیل پہاڑپور میں بھی، اور میں کوئی یہ تحصیل پہاڑپور تک محدود نہیں ہوں، کیونکہ میں ڈیرہ اسماعیل خان میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تو میرا وہاں پہ یارانہ دوست احباب وہاں پہ بھی موجود ہیں، تو الحمدللہ اب دوستوں کے جو ہے نا تعاون سے، ان کی محنت سے، تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی تحصیل پہاڑپور میں PK کا جو الیکشن ہونا ہے 111 کا، وہ انشاءاللہ اس میں کنٹیسٹ کریں گے اور بھرپور طریقے سے لڑنے کی کوشش کریں گی، اور بقایا جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات اس وقت پولیٹیکل یہ ریویمپنگ ہوتی رہتی ہے، کچھ عرصہ پہلے پولیٹیکل حالات بنتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک آپ کینڈیڈیٹ کے اوپر اس کا پازیٹیو بھی ہوتا ہے افیکٹ، نیگیٹیو بھی ہوتا ہے، لیکن جو ڈٹرمنڈ لوگ ہوتے ہیں، جس کو ایک انہوں نے عزم کیا ہوتا ہے، تو وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں، چاہے اس کے پاس کوئی ٹکٹ ہو ٹکٹ نہ ہو، یہ اس کی ڈٹرمینیشن اور پلس اس کے پاس جو آپ کے گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آپ جب لوگوں کے پاس جائیں گے، آپ کا کمیونیکیشن ہوگا۔ ابھی تو ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ یہاں پہ تحصیل پہاڑپور کے جو میئر صاحب ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہو رہا، ان سے بھی کام نہیں ہو رہے، اور اسی طرح سملرلی آپ مطلب کہ MPA صاحبان کو دیکھ لیں، ہمارے احتشام خان صاحب کو، تو وہ بھی مطلب کہ بے بس نظر آ رہے ہیں اس حلقے میں۔ یہ جو ہے جس وقت آپ نے PTI میں شمولیت اختیار کی تھی، ہم نے یہ بھی سنتے آ رہے ہیں، ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی وہ نہیں آیا اس کا رد عمل، کہ اس وقت آپ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ صوبائی حلقے پہ ہم مخدوم علی رضا کو الیکشن لڑائیں گے، ادھر PK جو اس وقت 95 تھا 111 ہو گیا ہے، اور تحصیل پہ کمران شاہ فیملی کو الیکشن لڑایا جائے گا، وہ تو انہوں نے اپنا وعدہ پارٹی نے پورا کیا ہے، جبکہ اب جب الیکشن ہونے جا رہا 2023 میں، تو اب صورتحال یہ بن گئی جس طرح وہ مخدوم یہ احتشام خان کے ساتھ جو علی امین خان کی تھوڑی کلیش تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہ ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ الیکشن کا جو PTI کا جو ٹکٹ ہے الیکشن میں وہ احتشام خان کو ملنے جا رہا ہے، تو آپ کی کیا پوزیشن ہوگی اس میں؟ سب سے پہلے تو سر یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی پارٹی میں کوئی مرج ہوتا ہے تو وہ اس لیے مرج نہیں ہوتا، ظاہری بات ہے اس کے ساتھ بھی کوئی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے اوپر وہ کوئی پارٹی کا جوائن کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں یہ تھا کہ بالکل بلیٹنٹلی ہمارا ایک ان کے ساتھ معاہدہ ہوا،
جس میں میرے بھی چند کچن کیبنٹ کے لوگ موجود تھے، چچا اقبال بم اور دوسرے بھی معروف شخصیات وہاں پہ موجود تھے جو ان کے قریب تھے، جو میرے قریب تھے، وہ وہیں پہ موجود تھے۔ انہوں نے مجھے حلف دیا کہ جی مخدوم صاحب، چونکہ ہمارا اس حلقے میں کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہے، تو آپ برائے مہربانی آپ این اے کی بجائے آپ این اے پہ مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا وہاں پہ ڈی خان میں تو مطلب کہ کافی ایک ووٹ ہم نے لیا، اور مطلب کہ اس کے علاوہ بھی ہمارا وہاں پہ تعلق ہے، واسطہ ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ نے ہمیں سپورٹ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ کو ہم سپورٹ کریں گے اور آپ نے ایم پی اے پہ ہی کنٹیسٹ کرنا ہے۔ اور اسی طرح پھر ہماری کینڈیڈیٹ جو اپنا تحصیل کے لیے تھے کمران شاہ صاحب، ان کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جو دن رات محنت کی ہے وہ آپ کے سامنے، اور میں نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، ایون کہ میرے پاس کافی ڈیلیگیشن آئے کہ جی آپ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ آپ خود تحصیل میئر کے لیے کنٹیسٹ کریں، لیکن میں نے ان کو کہا کہ یار میں نے کسی کو زبان دی ہوئی ہے اور میں اس سے بیک آف نہیں ہو سکتا، میرا صرف یہی پوائنٹ تھا۔ مخدوم صاحب، اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملا پی ٹی آئی کا صوبائی اسمبلی کے لیے، تو کیا آپ آزاد حیثیت سے لڑیں گے یا کسی پارٹی کو جوائن کریں گے؟ دیکھیں جی، ابھی فی الحال تو آپ دیکھیں کہ میں پر امید ہوں اعلیٰ قیادت سے، اور میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے اس وقت پرو ایکٹیو پی ٹی آئی ورکرز ہیں جو قیادت ہے، وہ ابھی تو ٹائم نہیں آیا، ابھی تو اٹس ٹو ارلی ٹو کال، ابھی تو کوئی اور بھی حالات چینج ہوں گے، تو ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی ہو کیا رہا ہے، ابھی کسی کو بھی نہیں پتہ۔ تو اگر سپوز ہمیں ٹکٹ نہیں بھی ملتا تو میں نے الیکشن تو کنٹیسٹ کرنا ہے، ہر حالت میں کنٹیسٹ کرنا ہے، نہ میں نے یہ سیاست کسی پارٹی کی وجہ سے سٹارٹ کی، اور نہ میں پہلے بھی این اے کے اوپر جب میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کر سکتا ہوں تو میں پی کے پی اس حوالے سے آپ کی علی امین خان جس طرح مقصد ہے یہ ریجن کے ہمارے وہ پی ٹی آئی کے ہیڈ بھی ہیں، پارٹی کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے کوئی تحفظات آپ نے رکھے ہیں ان کے سامنے ان دنوں میں کہ احتشام خان بھی امیدوار ہوگا اگر پی ٹی آئی پہ آتا ہے تو ہمارے بھی کیا پوزیشن ہوگی؟ بالکل جی، میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہ جی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک اچھا کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا، اور ظاہراً چونکہ وہ ایک ایم پی اے ہے اور وہ ایک اپنا ووٹ بینک رکھتے ہیں، تو آپ اس کا پھر نیٹ ریزلٹ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ اس وقت تحصیل پہ کیا ہوا، تحصیل پہ اپسیٹ تھا ان کے لیے کہ ایک ایم پی اے ہو اور وہ اس کا جو چچا ہو وہ ہار جائے الیکشن میں، اور یہ تو سب سے بڑا اپسیٹ ہے ان کے لیے، تو آپ پھر اس کو کیسے کنسیڈر کر سکتے ہیں ایز اے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ؟ اگر اسٹرانگ کینڈیڈیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے، تو میں نے ان کو اوپنلی کہہ دیا، کوئی اس میں چھپانے والی بات نہیں، میں نے کہا جی مجھے آپ ایڈوائزر ٹو سی ایم لگا دیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم لگا دیں، تو اگر آپ کہیں گے تو میں احتشام کے ساتھ بھی کھڑا ہوں گا۔ اگر میرے مطلب کہ اپنے جو ہیں ریزرویشنز ہیں، ٹھیک ہے، تو کہ عوام کو بھی بتا سکے کہ مجھے وہاں اگر مجھے مفاد ملا ہے، مجھے پارٹی نے مفاد دیا اور میں آج احتشام کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہوں، تو اگر سپوز مجھے کچھ بھی نہیں ملتا، لائک میں اب 3-4 سال ہو گئے اس پارٹی میں ہیں، تو ہمیں تو ابھی تک تو کلاس 4 بھی عنایت نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، تو ہم تو ویسے بھی مطلب اپنی جگر کے زور کے اوپر ہم یہ ورکنگ کر رہے تھے۔ بہاف پہ کوئی یہاں بلوٹ میں یا حلقے میں کوئی آپ کے کہنے پہ کام وغیرہ کیا؟ دیکھیں جی، بلوٹ میں تو اب دیکھیں، اب یہ کوئی بات اس میں دہرائی نہیں ہے کہ انہوں نے کام، میں نے یہاں سے بلوٹ کا جو کام ہے یہ روڈ والا 2 کلومیٹر کا اور ایک پانی کا وہ کروایا ہے، اپنا سیگڑی سے میاں وڈا تک وہ روڈ ہے 2 کلومیٹر کارپیٹ، وہ میں نے دیا، اور اسی طرح یہ مارجل بن ہے جو اس کو میں نے 2 کلومیٹر کروایا، تو اور مطلب کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسے کام ہیں جو آپ میرے خیال میں جن کا کوئی بیگ بھی نہیں تھا اور وہ چلے گئے اور ان کو کہا کہ جی بس اس کو اپروو کریں انڈسکرمنیٹلی۔ تو ایز اے جب آپ کسی کو کینڈیڈیٹ لیتے ہیں، آپ ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ آپ نے بنایا ہو اور آپ کے پاس کوئی اختیارات نہ ہوں، تو پھر ظاہری بات ہے، پھر آپ نے سیلف ڈن از ویل ڈن والی بات ہے، جو آپ خود کریں گے وہی کریں گے، وہی رسپانس آئے گا۔ صاحب آپ نے مقصد ہے آپ جو یہ 3-4 سال پی ٹی آئی میں جوائننگ کی ہے اور ورک کیا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، جی، لوگوں کے پاس بھی گئے ہیں، حلقے میں بھی گئے ہیں کہ میں امیدوار ہوں گا پی ٹی آئی کا،
اور آپ کو ٹکٹ نہ ملے اور آپ آزاد حیثیت سے جائیں گے تو اس وقت آپ کی کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی آپ کی پوزیشن اچھی ہوگی یا؟ دیکھیے میری بات سنیں، ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمر بھائی کا الیکشن ہوا سٹی میں، آپ کو پتہ ہے سٹی 2 اور یہ حلقہ تحصیل میئر کا، تحصیل میئر کا، تو وہاں پہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا مجھے کہ میں نے وہاں پہ دن رات وہاں پہ بھی ان کے لیے کافی ووٹ، ٹھیک ہے جی، اور مطلب کہ ہر لحاظ سے ان کی مطلب کہ جو مجھ سے سپورٹ ہوتی تھی وہ میں نے بھائیوں کی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر سپوز میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوں گا یہاں پہ، تو وہ اس وجہ سے کہ اگر یہ نہیں ہے کہ اگر سپوز میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوں گا تو میرے کوئی جو ہے نا صورتحال کوئی بدل جائے گی، یہ صرف یہ پارٹی کا جو آپ کے پاس ایک اپورچونسٹ ووٹ ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مخدوم صاحب کہ یہ علی امین کے لیے یہ تھوڑی مشکل صورتحال نہیں ہوگی؟ آپ بھی کینڈیڈیٹ ہیں، آپ نے پارٹی اس وقت جوائن کی ہے جب جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ ٹکٹ لینے والا یہاں کوئی نہیں، جس طرح 2018 میں یہاں کینڈیڈیٹ نہیں تھا اس طرح کا مضبوط، تو ان کے لیے بھی کیا مشکل صورتحال نہیں ہوگی کہ آپ کو چھوڑ کے اور احتشام خان؟ دیکھیے جی، ہم نے سب سے پہلی بات ہے ہم خود الحمدللہ مطمئن ہوں کہ میرے اینڈ پہ میں نے نہ پارٹی چھوڑی، میں نے وعدہ وفا کیا تحصیل میئر پہ، تحصیل پہاڑ پور کے، بالکل آپ نے میں نے ان کے ساتھ بھی کی، میں نے عمر بھائی کے لیے بھی میں نے ڈی خان میں بھی ورک کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنے اینڈ پہ میں نے جو اپنی ڈیوٹی تھی وہ میں نے کر دی، اب یہ ان کے اوپر ہے کہ اب وہ اپنے اوپر یہ کوئی بلیمش کروائیں گے جس طرح پہلے مشہور تھے، تو میرے خیال میں اس سے ان کو زیادہ نقصان ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں۔ میرا ایک نیو کیریئر ہے، میرا ایک یہ کوئی میں کوئی 40 سال سے سیاست نہیں کر رہا، میں ابھی آیا ہوں، مجھے 3-4 سال ہوئے، تو اگر میں نے اتنی ویٹ بنا لی ہے تو وہ میں نے اس وجہ سے بنائی ہے کیونکہ میں ڈٹرمنڈ ہوں، میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں، کمیونیکیٹو ہوں، اور ہاں اب لوگوں کو آپ جب فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر میرے پاس ہے کچھ نہیں اور مجھ سے آپ توقع لگا لیں MP والی، تو میرے خیال وہ تو میں ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ میں نے اپنے طرف سے جو بھی کام تھا وہ میں نے کیا ہے، ادروائز وہ ان کے پارٹ پہ ہے کہ وہ اس کو کس طرح آپ ڈیل کریں گے۔ اچھا مخدوم سے یہ جو کامران شاہ PTI کو مقصد ہے انہوں نے بھی ورک کیا، الیکشن بھی لڑا ہے ایسے مشکل صورتحال میں، جس طرح 2 خاندان لڑتے آ رہے ہیں شروع سے، انہوں نے اچھا خاصا ووٹ بھی لیا ہے، آپ کے بہاف پہ لیا ہے، پارٹی کے بہاف پہ، آپ نے بھی ان کی محنت تھی، تو آپ نے جو ان کی حمایت کی ہے، حالانکہ آپ الیکشن لڑتے اگر آپ کسی پارٹی کے پابند نہ ہوتے، تو اب آیا کیا آپ کے الیکشن میں اگر آپ آزاد حیثیت سے آتے ہیں تو یہ کامران شاہ جنہوں نے اپنی پوزیشن بھی ایک بنائی ہوئی ہے سیاسی، وہ کیا حمایت آپ کی وہ سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے جی میری بات سنیں، سرائک میں کہتے ہیں کہاوت ہے کہ جو بیل ہے نا وہ اپنے قلعے کے اوپر ہوتا ہے، جی، میں کسی کے قلعے دے زور دوتے ہوتا ہے، میں کسی کے اوپر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، وہ کسی کے انحصار کر کے وہ خود پالش ہو کے آئے، میں کسی سے پالش ہو کے نہیں آیا، میں خود اگر وہ میرے ساتھ ہوں یا نہ ہوں گے تو ان کا احسان ہے کہ مطلب کل میں بھی ان کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے جی، اور اگر نہیں ہوں گے تو مجھے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کے رحم و کرم پہ ہیں، تو وہ اگر کوئی جو ان کی کشتی کا جو کیپٹن ہے وہ جہاں پہ بھی ان کو ڈائریکشن دے گا انہوں نے تو وہیں پہ جانا ہے۔ جی اچھا مخدوم صاحب، جس طرح اب آپ ہو گئے، آپ کا گروپ ہے، آپ کی ایک اپنی سیاسی حیثیت ہے، آپ نے بڑا ورک کیا ہے ان 4-5 سالوں میں، جس طرح اب ہمارے مخدوم مرید کاظم شاہ کا گروپ، آپ ایک ہی فیملی ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے سیاسی اختلافات ہیں یا سیاسی رائے جدا ہیں، جی کوئی مستقبل میں کوئی سیاسی مفاہمت جس طرح اس گروپ کی طرف سے اکثر آتا ہے بھی علی رضا ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو آیا مستقبل میں آپ کو کوئی سیاسی مفاہمت کا کوئی وہ ہے امکانات؟ دیکھیے جی سیاست تو آپ ماشاءاللہ آپ خود جرنلسٹ ہیں، پالیٹکس از اے نیم آف انٹرسٹ، کہ آپ کے پبلک انٹرسٹ کہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے پارٹی ہے، میرے لوگ ہیں میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر میں کسی پارٹی کو جوائن کرتا ہوں تو میں ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یہی ہوتا ہے نا مفاد، کوئی بھی پارٹی چینج کرتا ہے یا کسی کے ساتھ آپ ریویمپنگ کرتے ہیں، جوائن کرتے ہیں، تو یہی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں بالکل میرے لیے سارے فیملی جو مخدوم خاندان ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہے، سارے میرے بھائی ہیں، کوئی میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سیاست کو وراثت سمجھا ہوا ہے، اور میں اس بات پہ بھی ان کے ساتھ تھا کہ میں نے کہا یار اگر آپ تحصیل دے دیں مجھے، یہ جو ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے تھے، اگر مجھے تحصیل دے دیں تو میں آپ کے ساتھ ایم پی اے پہ ساتھ ہوں گا۔ اب اگر یہ بھی کچھ اس کے اوپر گیو اینڈ ٹیک نہیں کریں گے تو اس طرح تو مطلب کہ اکٹھا میں کبھی بھی ان کے ون پیج پہ نہیں آ سکتا، چاہے میں وہ اکیلا کنٹیسٹ کرتا رہوں، چاہے میرے ساتھ کوئی فیملی کا ممبر ہو یا نہ ہو، میں اکیلے لڑوں گا۔ اچھا مخدوم صاحب، یہ جو احتشام خان ہے، جاوید اکبر فیملی ہے، مخدوم مرید کاظم بھی کافی عرصے تک اس حلقے پہ اقتدار کرتے رہے ہیں، اب احتشام خان بھی کر رہے ہیں، آپ سیاسی ان کی کارکردگی جو ہے حلقے کے لیے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا جی، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایم پی اے صاحب کیا کر رہے ہیں، تحصیل ناظم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کچھ آپ کو نظر آیا؟ اب یہ ایون کہ یہ اپنا کرونا کا آیا معاملہ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، اربوں کروڑوں روپے انہوں نے لگا دیے الیکشنز کے اوپر، اور جب when it comes to the matter of the flood situation تو انہوں نے کیا کیا؟ اب جیب سے بتائیں نا، جیب سے کیا کیا انہوں نے؟ ٹھیک ہے، میں تو مطلب کہ مال غنیمت تو لوٹ کے بندہ کسی کو دے سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ ابھی آپ کو دوں، میں نے کہا یہ 10 کیمپ دوں، آپ جا کے ایزیلی خوشی سے آپ وہاں پہ بانٹ آئیں گے، بٹ پوائنٹ یہ ہے میرے کہنے کا مقصد بھی اپنے جیب سے کیا کیا؟ ہاں، جس طرح دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم خدمت کریں گے، آپ کلیم کرتے ہیں جی کمیٹی کے ممبرز جو ہیں، جو سٹاف ہے وہ یہ ہے، اور آپ کے 10 12 جو ملازم ہیں، ہم 1987 سے آپ کی ادھر ہی کام کر رہے ہیں، ان سے بھی پوچھیں نا آپ کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ سارا جو ہے یہ ٹوپی ڈرامہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اور بھی کوئی پرسنل چیز ہے، کیونکہ میرا پرسنل تو کسی کے ساتھ ہے نہیں، پالیٹکس کر رہے ہیں، یہ ایک کمپٹیشن ہے۔ ٹینس میں وہ 2 بہنیں ہیں، سرینا ولیمز، اور وہ بھی آپس میں کھڑی ہو جاتی ہیں، تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہوتی تو ایک ہی گھر میں، لیکن وہ ریس ہے، ایک کمپٹیشن ہے، تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہر کسی کی اپنی کریڈیبلٹی ہے۔ اگر مجھ سے وہ زیادہ کریڈیبل ہیں تو اللہ ان کو موقع دے گا، اگر میں نے ان سے زیادہ کریڈیبلٹی ہوگی تو میں آگے آ جاؤں گا، اور میں اپنی جو میرا مقصد ہے، جو اپنا ایک ایجنڈا ہے، جو مینیفیسٹو ہے، وہ یہ ہے کہ کم از کم مطلب کہ ابھی ایک کل پوسٹ لگی ہوئی تھی فیس بک کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 18 یا 20 لاکھ کی اور 2 لاکھ کی جوس بھی پی گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو یہاں پہ کامن سی چیزیں ہیں، اب ہم ان چیز کو مطلب کہ اس کو کیلکولیٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم ان چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے تو ہم، میرے خیال میں ہماری عوام نے ان لوگوں کو کب کا ان کو ڈسون کر چکے ہوتے، لیکن کیا ہمیں مجبوری ہے، اور کوئی آتا نہیں ہے، یہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اب لوگوں کو تھوڑا سا آنکھ کھولنی چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، کہ اب ان لوگوں کو موقع دیں کہ کم از کم یہ نہ ہو کہ وہ اپنے جو ہے نا گھروں کو بھرتے رہیں۔ اچھا مخدوم سے، یہ جو ریسنٹلی کل ہی نوٹیفیکیشن ہوا تحصیل پنیالہ کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحصیل پنیالہ ایک سیاسی وہ فائدہ دیا گیا ہے، یا علاقے کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیے میری بات سنیں، تحصیل بننے سے ڈیفینیٹلی لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ ہے بند کرائی کہ لوگ وہاں پہ پنیالہ جائیں گے، فل میں پوائنٹ، ان کا ہیڈ کوارٹر تو وہی ہوگا نا تحصیل۔ اچھا، ہیڈ کوارٹر ان کا وہ ہوگا، ان کو مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی جو ہے آپ کا جو پوری جو جوڈیشری کا جو نظام ہے وہ وہاں پہ نیا سیٹ اپ ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ اٹ ول ٹیک ٹائم، یہ اوور نائٹ کوئی آپ سمجھ لیں نا کہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ لگنے سے سب کچھ تحصیل بن جائے گی، اس طرح نہیں ہوتا، بٹ یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ اس میں اب کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا گورنمنٹ کے پاس کیا فنڈز ہیں، کیا ان کو مینیج کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے۔ ابھی تو تحصیل پہاڑ پور کی ہمیں تو رات کو 11 بجے کھانا ہی نہیں ملتا، تو یہ ہماری تحصیل کا حالت ہے۔ تو ہم ایسی تحصیل جو دوسری ہے وہ پیرالل کس طرح بنا سکتے ہیں؟ جو درابن کا حال دیکھیں، اب تحصیل بنی ہوئی ہے کہ اس کا کیا حال ہے؟
मखदूम से ये थोड़ा कोई हल्के के आवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहें इस हवाले से, जिस तरह अब हमारे यहाँ दो ही फैमिली, जिस तरह वो आपने जिक्र किया कि आप घूमते हैं फिरते हैं फिर वहीं वोट डाल देते हैं, तो इस हवाले से जो आप आए हैं, आपका क्या एजेंडा है, कोई आवाम को पैगाम देना चाहिए? मेरा तो तमाम भाइयों से, दोस्तों से, वर्कर्स सपोर्टर्स से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपनी ज़ात के लिए सोचें, अपने लिए वर्क करें, और उसका जो बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि जो आपने एक वोट देना है, जो आपके पास एक पावर है, उसका सही इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपके सामने कि उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके क्रेडेंशियल्स बढ़ के हैं किसी, तो आप उसको चूज़ करें, लेकिन अपनी ज़मीर फरोशी ना करें, और साथ साथ उन लोगों के पास जाएं जो आपके काम कर रहे हैं। वो नहीं कि मतलब कि जो बैठे हुए हैं और बस मिंट मनी के जो है ना कि दे वांट टू मिंट मनी, तो उनके तरीके से नहीं, बल्कि एक अच्छे बेहतर लोगों को ले आएँ, लीडरशिप को ले आएँ, ताकि आपकी वो रिप्रेजेंटेशन करें, आपको वो मफादात दें और आप लोगों के लिए कुछ कर सकें। अब हमारे पास मतलब कि एहतशाम खान साहब का जो वर्क रहा है वो बड़ा फर्टाइल किस्म का रहा है। उन्होंने मतलब कि एक अरसा तो मेरे ख़्याल में उन्होंने यही बातों पे लग गया कि जी एक बंदा काम कराना चाहता है, दूसरा स्टे करा लेता था। तो हमारे यहाँ ये भी एक बड़े मसाइल हैं, तो हम बेसिकली दूसरे को काम नहीं करने देते। तो आज वो शायद काम कर जाएगा तो कल वो आपको नहीं करना पड़ेगा, वो हमें ये सोच नहीं आती। लेकिन चूँकि क्रेडिट की गेम होती है, पॉलिटिक्स तो पॉइंट स्कोरिंग बात होती है, तो हर कोई कोशिश करता है कि मैं पॉइंट स्कोरिंग करूं। और मैं ये चाहता हूं कि अच्छी लीडरशिप को ले आए, अच्छे लोगों को ले आए, जो आपके रात के 12 बजे भी फ़ोन सुने, ना कि ऐसे लोगों को ले आए जो सिर्फ़ और सिर्फ 2 और 10 और 20 नंबर लोगों को जो है ना ये थानों में और कचहरियों में उनकी सपोर्ट करते फिरे, और आपके माशरे में ऐसे अनासर पैदा करें जो आपके लिए भी मुज़र हों और आपके माशरे के लिए भी मुज़र हों। मखदूम साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने महासर न्यूज़ और पालपुर न्यूज़ को वक्त दिया, और उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह अगर PTI की टिकट उनको नहीं मिलती तो वो आज़ाद हैसियत से इसी हलके पे PK 111 पे आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, चाहे उनके पास कोई पार्टी की टिकट हो या ना हो।